وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ ہفتہ واری اجتماعی تعلیم اپنے محلے میں جہاں ہوتی ہے، اپنے بڑے تو چاہتے ہیں کہ ہر 20-25 مکان کے درمیان ایک ہفتہ واری اجتماعی تعلیم شروع ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عشرہ لگائے ہوئی 4 سے لے کے 6 تک بہنیں ہونا چاہیے، کم سے کم 4، زیادہ سے زیادہ 6، یعنی 4، 5، 6 چند مستورات عشرہ لگائی ہوئی محلے میں اگر ہو جائے تو ہفتہ واری اجتماعی تعلیم مشورے سے شروع کر دی جائے، مکان دیکھ کر جہاں پر غیر شرعی چیزیں نہ ہوں، 35-40 عورتیں بیٹھ سکیں، مردوں کے آنے جانے کا اور عورتوں کے آنے جانے کا راستہ علیحدہ ہو، اور وہاں اگر دونوں کا وقت لگا ہوا ہے تو بہت اچھا، ورنہ خالی مرد کا بھی وقت لگا ہوا تو اس گھر میں بھی تعلیم شروع کی جا سکتی ہے، باقی قوائف اگر پائے جاتے ہوں تو اس طرح ہفتہ واری اجتماعی تعلیم شروع کی جائے، اس میں ہمارے گھر کی مستورات شریک ہوں۔ اس وقت تو آپ بچوں کو بھی سنبھالو، گھر بھی سنبھالو، اور سب کو بھیجو، ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے ہے نا، گھر کے عورتوں کو بھیجو، بہو بیٹیوں کو پردے کے ساتھ، زیادہ دور ہے تو خود لے کر جائیں، خود لے کر واپس آئیں، اس طرح اس میں بات مسجد وار جماعت کے ساتھ ہی طے کریں گے۔ یہ اپنے کیا کہتے ہیں، ہفتہ وار اجتماعی تعلیم کا مشورہ مسجد میں ہوگا 1 دن پہلے کہ کل فلاں کے گھر پہ تعلیم ہے، استقبال کون بہن کرے گی، کس کی اہلیہ، کس کی والدہ، کس کی ہمشیرہ، اس کا محرم اس کو جا کے خبر کر دے گا، اور وہاں محرم نہیں ہے تو مسجد جماعت جا کے محرم کو بلائے اور محرم کو اطلاع دے، وہ اپنی اہلیہ کو یا جس کا ہے اس کو بولے گی، براہ راست فون سے، موبائل سے پرچی دے کر ہم نہیں بات کریں گے۔ اسی طریقے سے کتاب طے کرے، ان بہنوں میں سے جو سیروزہ لگائی ہوئی ہیں عشرہ، ان میں سے وہ صحیح طریقے سے تعلیم کر سکے گی۔ 6 صفات کا مذاکرہ، غیر شادی شدہ بچی سے کتاب کبھی کبھی پڑھائی جا سکتی ہے، 6 نمبر کا مذاکرہ نہیں کرائے ان سے، ہاں گھر میں کرا سکتے ہو، گھر میں تو کرنا ہی ہے، لیکن ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں کبھی کبھی کتاب پڑھوا سکتے ہو، لیکن 6 نمبر کا مذاکرہ تو انہی سے کروائے جو شادی شدہ ہے، عشرہ لگائی ہوئی ہے، اس کا لحاظ رہے۔ اور مردوں کی بات شہر کے مشورے سے طے ہوگی، کس کی طے ہوگی یہ بھی سن لو، ایک تو معمر ہو، بڑی عمر کا، اگرچہ شادی شدہ بہت سے ہوتے لیکن ابھی کم عمر ہے، نوجوان ہے، تو ضروری نہیں کہ شادی ہو گئی تو فوراً بیان رکھنا ہی چاہیے، کچھ وقفہ ہونا چاہیے کام پر، ہمیں بھی اطمینان ہو، تو معمر ہو، 40 سال، 45 سال، 50 سال، دوسرے مستورات میں وقت لگا ہوا ہو، اور ایک ساتھی ذکر دعا والا بھی جائے، اور ایک صاحب خانہ بھی موجود ہو، 3 آدمی کی موجودگی میں بات ہو پردے کے ساتھ، یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ البتہ اگر یہ ایسی شرط کے لوگ نہیں ہیں، معمر بھی کم ہے یا وقت لگائے ہوئے نہیں ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ معمر ہو اور مستورات کے کام سے واقف ہو، اگر وقت نہ بھی لگا ہو لیکن مستورات کا کام بار بار سن چکا ہے، جیسے نظام الدین میں سوال کیا گیا مستورات میں کیا بات ہونی چاہیے، تو میں سمجھا بہت تفصیل سے جواب دیا جائے گا، تو ایک ہی جملے میں جواب دیا گیا ہے، کہا گیا کہ جو ان سے کروانا ہے ان سے کہنا ہے، جو ان سے کروانا ہے وہ ان سے کہنا ہے، تو کیا کروانا ہے، یہ جو باتیں کہی جا رہی ہے سب کروانا ہے ان سے، تو وہ کہنا ہے، تو جو مستورات کے کام سے واقف ہو، اگرچہ وقت نہ لگا ہو، یہ آخری درجے میں، یعنی پانی نہ ہو تو تیمم سے کام چلا لیں، اور پانی موجود ہو تو پھر تیمم کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسا ساتھی موجود ہے، معمر بھی ہے، منجھا ہوا ساتھی ہے، کئی دفعہ مستورات میں بات ہم نے ان کی سنی بھی ہے اور وقت بھی لگا ہے اس کا مستورات، تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں پانی موجود ہو تیمم کرنے کی۔ اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے، مشورہ کریں گے ساتھی کہ معمر ہو، کام مستورات میں وقت نہ بھی لگا ہو لیکن کام سے واقف ہے، تو پھر اس کی بات رکھائی جائے، ورنہ بعض ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو عورتوں کے سامنے کہنے کی نہیں ہوتی ہے، احتیاط ہوتی ہے اس میں، ہاں انہیں ایسے اعضاء کا نام لینا یا ایسی چیزیں جس سے کہ رخ کسی اور طرف آدمی کا چلا جائے، ہنسنے ہنسانے کی بات نہ ہو، رونے رلانے کی بات نہ ہو، ہاں۔ اور 1-2 باتیں اور سن لے جو عالمی مشورے سے طے ہے، ایک تو موبائل پر عورتیں بات نہیں کرے گی، سیروزہ میں جائیں چاہے عشرے میں جائیں چاہے چلے میں، اگرچہ وہ محرم ہے، محرم سے بات کریں گے لیکن اجازت نہیں ہے۔ بعض چیزیں، ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہوتا ہے فتویٰ، فتوے میں تو گنجائش ہو جاتی ہے لیکن تقویٰ یہ ہوتا ہے بعض چیزوں میں کہ اس کی احتیاط ضروری ہے، اس لیے موبائل سے بات چیت نہیں کریں۔ ہاں صبح ہم جاتے ہیں ملاقات میں یا عصر مغرب کے درمیان اگر ملنا ہو، سورج ڈوبنے سے پہلے، اپنے یہاں سورج ڈوبنے کے بعد عورتوں کا کوئی کام نہیں، اسی لیے سورج ڈوبنے سے پہلے میرے کو بھی بیٹھا دیے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے، حالانکہ بعد میں تو مغرب بعد بھی کر سکتے ہیں، اب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تو بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں سورج ڈوبنے کے بعد عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں اس کا لحاظ رہے۔ ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں چائے، بسکٹ، چوڑے کا انتظام نہیں کرنا، گرمی کا موسم ہو تو پانی پلا سکتے، تو موبائل سے بات نہیں کرنا، ایک
اور دوسرے جو ہے عورتیں اجتماعی دعا کہیں نہیں کرے گی. اگر ان کے ذمے 6 نمبر ہے 3 ہفتہ مردوں کی یعنی 4 ہفتہ 3 ہفتہ عورتیں ہی کرتی ہیں نا, مردوں کی بات تو 1 مہینے میں شہر کے مشورے سے طے ہوگی, تو اس میں تشکیل بھی ہوگی لیکن اس میں عورتیں اجتماعی دعا نہیں کرے گی. جب تشکیل ہو جائے تو پھر وہ کہیں گی اپنی اپنی دعا مجلس کے خاتمے کی پڑھ لیں اور اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں. مجلس کے خاتمے کی دعا مشہور و معروف ہے, اس کے ساتھ سبحان ربک رب العزت عما یصفون, یہ پوری یہ بھی دعا پڑھ لیں. قرآن کی آیت بھی ہے, گویا دعا بھی ہے. تو اس طریقے سے یہ چند چیزیں ہیں. موبائل سے بات نہیں کریں گے اور اجتماعی دعا نہیں کریں گے, اور مکان کے ٹھہرانے میں بہت زیادہ ہائی فائی دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ 5 اسٹار جیسا ہونا چاہیے مکان, ہے نا. بس چند شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ حیادار بھی ہو, ہوادار بھی ہو, یعنی ہوادار بھی ہو, حیادار بھی ہو. دوسرے بے پردگی کا احتمال نہ اگر ہو تو اپنی چادر وغیرہ لگا دی جائے. تیسرے غیر شرعی چیزیں نہ ہو. چوتھے 40-50 عورتیں بیٹھ سکیں, ایسے مکان میں عورتیں کی جماعت ٹھہرے گی, ہے نا. اور دونوں کا وقت لگا ہو تو بہت اچھا, اور اگر دونوں کا وقت نہیں لگا ہے صرف مرد کا لگا ہے وہاں بھی ٹھہر سکتی ہے. اور اب تو اس کی بھی گنجائش کر دی ہے کہ دونوں کا وقت اگر نہیں لگا ہے نا, لیکن دینی ماحول ہے, نماز کا ماحول ہے, اور کبھی کبھی ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی جماعت ٹھہراؤ, خدمت کا موقع ہم کو بھی دو, تو پھر ایسے مکان میں بھی ٹھہرا سکتے ہیں. اس صورتحال میں جب کوئی مکان ایسا نہ ہو, ہے نا, کہ دونوں کا وقت لگا ہوا تو افضل ہے, اور دونوں کا وقت نہیں لگا ہے صرف مرد کا لگا ہے وہاں بھی ٹھہرا سکتے ہیں, اور دونوں کا نہیں لگا ہے لیکن دینی ماحول ہے, طلب ہے, خدمت کا جذبہ ہے, تو وہاں بھی ٹھہرا سکتے ہیں. ایسی تعلیم کا بھی مسئلہ ہے, ہفتہ واری اجتماعی تعلیم کا بھی, اور جماعت ٹھہرانے کا. 2 دن سے کم ٹھہرے نہ جماعت, ہر گھر میں 2 دن کم سے کم ٹھہرے, بلکہ سیروزہ جماعت 3 دن ایک ہی مکان میں ٹھہرے بشرطے کہ صاحب خانہ کی رضامندی ہو, ورنہ تیسرا دن دوسرے گھر میں بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے. ایک دن نہ ٹھہرے, 2 دن جماعت ٹھہرے. جماعتیں تقسیم نہیں ہوگی, وہیں کام کرے گی. ہاں مرد جو ہے اسی محلے میں اگر کہیں اجتماعی تعلیم ہے جہاں جماعت ٹھہری ہے تو وہاں مرد تقسیم ہو سکتے ہیں, صرف اسی محلے میں, پورے گاؤں میں بیان کرتے نہیں پھریں گے وہ. یہ چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے, اور آئی ہوئی جماعتوں کو اپنے یہاں ٹھہرانے کی بھی کوشش کریں. جس مکان میں جماعت ٹھہرے ضروری نہیں کہ وہ کھانے کی دعوت بھی دے, ہاں اس کو شوق ہے, خدمت کا جذبہ ہے, تو ایک ٹائم کی دعوت اس کی قبول کی جائے گی, باقی جماعت خود اپنا لا کے سامان دے دے گی. کھانا عورتیں پکائے گی, مرد سامان لا کے دے دے گی. ہاں کبھی کوئی مجبوری آ گئی, عورتیں بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ایک دم بہت وقت پہ پہنچ گئے تو ہوٹل سے لا کے دے دیں یا پکا کے بھیجوا دیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے گنجائش نہیں ہے وہاں پر, وہ کیا کہتے ہیں باورچی خانے تنگ ہے, تو پھر ایک آدھ مرتبہ مرد بھی پکا کے بھیج سکتے, ورنہ عورتیں کھانا پکائیں گی. تو بھائی یہ چند موٹی موٹی باتیں عرض کرنا تھی, بہت سی باتیں وہ آپ بعد میں پوچھتے رہنا. اب اس وقت جو ہے, اور ایک اور بھی ہے کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ, اور ضرورت پڑے تو 1 آدھ دفعہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ اشرہ لگائی ہوئی اور چلہ لگائی, اس میں سیروزہ والوں کو نہیں جوڑنا ہے, سیروزہ والی تو بہت ہیں, ان کو تو ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں اپنے اس میں جوڑیں جہاں جہاں تعلیم ہوتی ہے اجتماعی. لیکن اشرہ اور چلے والی مستورات کو ان کے محرم کے ساتھ اگر 40 سے زیادہ تعداد ہوتی تو 2 جگہ جوڑیں. 40 سے کم ہے تو پورے ضلع کے لیول پہ بھی جوڑ سکتے ہیں کسی مرکزی مقام پہ, اور نہیں تو پھر ضلع کی الگ جوڑ لیں, شہر کی الگ جوڑ لیں. 40 سے زیادہ تعداد ہو تو 2 جگہ کر لیں, اس سے زیادہ ہو تو 3 جگہ کر لیں. بہت بڑی تعداد میں نہ جوڑیں. اشرے اور چلے والیوں کا جوڑ ہو, اور دن کے وقت میں وہ 10 سے لے کے 1 تک ترغیبی بات ہو, مقامی کام کی ترغیب ہو اور تشکیل ہو, 3 کامیں اس میں ہونا چاہیے. اور ایسے آدمی کی بات ہو جو مستورات میں وقت لگا ہو اور اس لائن کی بات کر سکتا ہو. اس طرح یہ مستورات کے چند موٹے موٹے کام کی شکلیں ہیں. اس کے مطابق ہم اپنی مسجدوں میں جا کے اس کو فکر میں لیں اور جماعتیں نکالیں. اب اس وقت تو تھوڑا سا وقت ہے, اس میں عزائم کرنا ہے. ایک تو 2 ماہ بیرون کے لیے جو لوگوں کا چلہ لگ چکا ہے مستورات میں, وہ 2 ماہ بیرون کے عزائم کریں, اور جن کا عشرہ لگ چکا ہے وہ چلے کا, تو مسجد وار اگر عزائم ہو یا حلقے وار جو بھی شکل بنے, ہم عزائم کر کے پیش کریں کہ انشاءاللہ 2 ماہ کی بیرون کی جماعت فلاں مسجد سے تیار ہے, فلاں بستی سے, اور عشرے کی اور چلے کی, یہ 3